یوسف نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا انجیل تبدیل ہو چکی ہے؟ اگرچہ قرآن کہتا ہے کہ انجیل ایک نازل شدہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت اور نور ہے اور توریت کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ مجھے یہ بتانا ناممکن لگتا ہے کہ قرآن اور انجیل کی تعلیم میں بہت سے بڑے فرق کیوں پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور انجیل یا خوشخبری کی تعلیم جو مسیحیوں کے پاس موجود ہے، یہ اختلافات ہمارے علماء اور مدرسے ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل انجیل کو مسیحیوں نے تباہ کر دیا تھا اور اس کی جگہ ان کی خود کی بنائی ہوئی انجیل نے لے لی تھی۔ کسی بھی طرح میں ان کی ذاتی تعلیم کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کر سکتا، جو کہتا ہے اللہ کے کلام میں نہ ہی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور اللہ کے کلام کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں۔ اگر انجیل تبدیل ہو گئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو بدلنے والوں میں سے کوئی بھی ایک اس بارے میں ایک بھی ثبوت دینے میں کامیاب نہ ہو سکا کہ انجیل کو کب، کس نے اور کس وجہ سے تبدیل کیا تھا؟ کیا ایسا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یا بعد میں ہوا؟ اگر اس سے پہلے ہوا تو کیوں اللہ نے پیغمبر اسلام سے یہ کہا کہ جب وہ شک میں ہوں تو ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے رہے ہیں؟ ان سے کیسے کہا جا سکتا تھا کہ وہ قرآن کے بارے میں ان لوگوں سے مشورہ لے جنہوں نے اپنی کتاب کو تبدیل اور خراب کر دیا ہے؟ اگر قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس کو تبدیل کیا گیا تھا تو ہم انجیل کے ہزاروں نسخوں اور صحیفوں کی وضاحت کیسے کر سکتے ہیں جو خود قرآن سے کئی سال پرانے موجود ہیں؟ بائبل کا فرمان ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے الفاظ ختم نہیں ہوئیں گے۔ تحقیقات کے بعد یوسف اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن اور بائبل دونوں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انجیل تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ عزیز دوستوں، شاید آپ کے دل میں بھی وہی سوال ہے جو آپ خود سے پوچھ رہے ہیں، کیا انجیل تبدیل ہو چکی ہے؟ ہم آپ کو انجیل کو تلاش کرنے کے سفر میں یوسف کے ساتھ شامل ہونے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔